خواص المفردات و ادویہ سازی کا آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پرورش کرنے والے، اے ہماری اصلاح و تربیت کرنے والے، آتنا، ہمیں عطا کر، ہمیں پہنچا دے، فی دنیا، دنیا میں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں پہنچا دے، دنیا میں ہمیں عطا کر دے۔ الدنیا، آپ کے علم میں کہ نزدیک والی چیز کو، ویسے یہ اس کا جو صحیح معنی بنتا ہے وہ ادنا ہے، ادنا، نزدیک چیز۔ بہرحال تو ربنا، ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، ہمیں عطا کر دے دنیا میں کیا؟ حسنہ۔ حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر، ہر وہ چیز جو خوشگوار ہو، جس کے اندر ظاہری و باطنی طور پر خوبیاں پائی جائیں، اسے حسنہ کہا جاتا ہے۔ نفع بھی حسنہ میں آتا ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی، یعنی اس دنیا کے بعد جو آنے والی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو ہماری عاقبت ہے، جو ہمارا انجام ہے، اس کو بھی کیا کر؟ حسنہ، اس میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہمیں حسنہ عطا کر۔ واقعنا، اور بچا، محفوظ رکھ، کس سے؟ عذاب الناری، عذاب، یہ جو مادہ ہے عذاب، یہ اصل میں نکلا ہے آگ بن سے، تو یعنی ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنی راحت اور لذت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی شدید تکلیف، اذیت، درد، تو اسے عذاب کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بہتری اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور ہمیں جہنم کی، نار کی عذاب سے بچا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ یہاں ایک بات کر کے آگے چلتے ہیں کہ اسلام بالکل بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو صرف یہ سکھاتا ہو کہ اپنی آخرت کو درست کرنا ہے، آخرت اچھی ہونی چاہیے، دنیا جیسی بھی ہو۔ بالکل بھی یہ جو ہے وہ اسلام یہ مذہب نہیں ہے، اور رہبانیت ہو سکتی ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن اس خیال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بھی آپ دیکھیں جو دعا کی جا رہی ہے، اس میں پہلے جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کیا؟ الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ، وفی الآخرت حسنہ، حسنہ آخرت کے لیے حسنہ بعد میں ذکر ہوا ہے۔ جس کی بھئی دنیا ہی اچھی نہیں ہے، جس کی دنیا ہی جو ہے وہ نفع بخش نہیں ہے، اس کی آخرت کیا نفع بخش ہوگی؟ جو دنیا میں ہی کسی کے لیے نافع نہیں ہے، کسی کے لیے نفع مند ثابت نہیں ہوتا، اس نے دنیا ہی کو جہنم بنا کے رکھ دی ہے، تو اس کا آخرت کیسے جو ہے نا وہ بہتر ہوگی؟ تو بہرحال دنیا میں بھی بھلائی، دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے ایک مومن کی، اور اس کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو جتنے بھی چیزیں اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اس دنیا کو حسنہ اور خوبصورت بنانے کے لیے اس کا حاصل کرنا یہ مستحسن ہے، اسے منع نہیں کیا گیا۔ یہ میں اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہ، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں عموم یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ جو دنیاوی لذات ہیں یہ صرف جو ہے نا یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو کوئی دین نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہ بھی دینداری ہے، لیکن وہ حلال اس میں رہتے ہوئے ہوں تو۔ اچھا، آج جو ہم کچھ اصطلاحات کی بات کریں گے، کیونکہ کچھ دوست آج بعض کی پہلی کلاس بھی ہے، بعض مجبوریوں کی بنا پر نہیں آ سکے کلاسز میں، جیسے ہمارے مرتضیٰ بھائی ہیں، کیونکہ ایران ہوتے ہیں اور ایران میں حالات آپ سب کے علم میں ہیں۔ تو ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ جو ہمارا کورس ہے اس میں ایک تو خواص المفردات، یعنی جو مفرد ادویات ہیں، جیسے مثلا ہم بات کرتے ہیں اجوائن کی، ہم بات کرتے ہیں مثلا ستیاناسی کی، فلاں کی، تو انہیں کہا جاتا ہے مفرد۔ یہ جو مفردات ہیں ان کے افعال و اثرات کیا ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا طبی فوائد ہیں، تو اس میں ضروری تھا کہ پہلے جو اصطلاحات ہیں اس علم کی، ان کے بارے میں جانا جائے۔ تو اس سے پہلے ہمارے 4 لیکچرز ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ جو پہلی کلاسز میں نہیں تھے وہ سن لیجئے گا۔ آج جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے ان میں سے ایک ہے مجفف۔ مجفف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشک کرنے والی۔ دوسرے منجمد، یعنی
انجماد سے نکلا ہے، آپ سب جانتے ہیں جما دینے والی. محرک یہ یعنی جلا دینے والی، احتراق کسی سے نکلا ہے. محلمات یعنی جو یعنی ایسی چیز کہ جس کے استعمال کرنے سے پریشان کن خواب آتے ہیں. محلل تحلیل کرنے والی، اور مخدر بے حس کرنے والی. یہ ہے، اور اس کے بعد دو مزید اصطلاحات ہوں گی. اچھا، تو اس میں جو مجفف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خشکی پیدا کرنے والی، یعنی وہ دوا کہ جس کا مزاج کیا ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے. یعنی مزاجن یہ خشک ہوتی ہیں، یا ہم اپنی نظریہ کے لحاظ سے بات کریں تو ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، عضلاتی ہوتا ہے. تو یہ جو مجفف ادویات ہوتی ہیں، اگر کسی چیز کے آگے، کسی مفرد چیز کے آگے لکھا ہو کہ مجفف ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا یہ کیا ہے کہ مزاجن یہ خشک ہے، یہ خشکی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو اس صفت کی حامل ادویات ہوتی ہیں وہ عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی جو ہے نا یہ ہوتی ہیں. بعض جو ہے وہ میں گدی عضلاتی بھی ہوتی ہیں بعض چیزیں، یہ بہرحال. لیکن یہ ہے کہ عضلاتی گدی سے عضلاتی اعصابی سے عضلاتی گدی تک ہے. گدی عضلاتی اس طرح سے مجفف ہونی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ کتب میں لکھا گیا تو میں نے یہاں پہ اس کا ذکر کر دیا. لیکن آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ عضلاتی ہی ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو بہرحال اس میں یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عضلاتی اعصابی بھی ہوتی ہیں، عضلاتی غدی بھی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا فرض ہے، معالج کا فرض ہے کہ ہر دوا اور غذا کا جو مزاج ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں ان مجفف عضلاتی اعصابی کی ضرورت ہے وہاں پہ عضلاتی اعصابی استعمال کروائے، جہاں پہ عضلاتی غدی کی وہاں پہ عضلاتی غدی کا استعمال کروائے. مثلا جب عضلاتی اعصابی کی ضرورت ہے تو عضلاتی اعصابی مثلاً جو ہے نا فرض کریں کسی کو لیکوریا ہے تو اس کے لیے آپ پھٹکری ککر کا جو پوسٹ ہوتی ہے، جو اس کا اوپر پوسٹ ککر آپ سمجھتے ہیں، جو ساک شاید پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، جو اوپر ہوتا ہے جلد جو ہوتی ہے ککر کی آپ نے ککر کا پودا دیکھا ہو، اس کے اوپر ہوتی ہے یہ اکھڑی یعنی ابری ہوئی ہوتی ہے، آرام سے اتر جاتی ہے، جو عضلاتی اعصابی ہوتی ہیں. تو یہ آپ مثلا جو ہے نا ادھر استعمال کروا سکتے ہیں. اسی طرح سے عضلاتی غدی جو ہیں اس میں جو ہے نا یہ مردہ سنگ ہے، ایلوا ہے، پارا ہے. تو یہ چیزیں خاص کر جو ہے وہ زخم یا پھوڑے وغیرہ کو خشک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اسی لیے جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہے نا وہ چیزیں اچھا جی. اس کے بعد کیا ہے، منجمد. منجمد انجماد سے نکلا ہے، یعنی جما دینے والی. ٹھیک ہے. اس میں کتب کے اندر جو چیز لکھی گئی ہے ان کے بارے میں، یعنی منجمد وہ ادویات ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا کرتی ہیں یہ، یعنی محلل کی ضد ہیں. یعنی یہ سردی اور جن کے اندر قبض کی قوت ہوتی ہے اس کی وجہ سے خلطوں اور رطوبات کو جما دیتی ہے. یہ توجہ کریے گا اس بات کی طرف. منجمد کا مطلب کیا ہوتا ہے، جما دینے والی. لیکن کتابوں میں کیا لکھا گیا ہے کہ یعنی منجمد ایسی دوائیں ہوتی ہیں کہ جو کیا کرتی ہیں، اخلاط کو اور رطوبات کو جما دیتی ہیں. کس وجہ سے جماتی ہے؟ آپ کا علم ہے کہ سردی سے چیزیں جمتی ہیں. سردی ہوتی ہے تو وہاں پہ قبض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو سردی والی چیزیں ہوتی ہیں یعنی عضلاتی مزاج کی چیزیں ہوتی ہیں وہی قبض پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں لکھا گیا کہ کیا ہے کہ جو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں کہ اخلاط کو اور رطوبتوں کو جما دیتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مثلا جیسے گوند کتیرا ہے، اجوائن خراسانی ہے، گیرو ہے، لسوڑا آپ سمجھتے ہیں یہ گول سا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مثلا بیان کی جاتی ہیں. تو اگر ہم بات کریں، دیکھیں توجہ کریے گا، اس میں دو چیزیں بیان کرتے ہیں، وہ کیا، اخلاط کو اور رطوبات کو. اگر تو ہم کہیں کہ رطوبات کو یہ چیزیں جماتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر ہم اخلاط کی بات کریں تو ان میں کئی چیزیں جو اخلاط کو، تو اخلاط میں بھی ایک ہی خلطہ جو جمتی ہے وہ کون سی ہے، ذکر کیا تھا کون سی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی استاد آواز آ رہی. دیکھیں جو سودا ہے نا، سودا وہ جمتا ہے.
ٹھیک ہے، سودا. تو یہاں جو کہا جاتا ہے کہ اخلاط کو جما دیتی ہیں، تو بھائی اگر جو ہے نا یہ استعمال کروائیں، سودا مزید جم جائے تب بھی مسئلہ ہے، تحجر المفاصل ہو جائے گا، جوڑوں میں درد ہو جائے گا، سوداویت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے فرض کریں آپ جو ہے نا وہ صفرا کو جما دیں تو کیا ہوگا، پتے میں پتھری ہو جائے گی، دیگر مسائل ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہاں جو مراد ہے، اگر آپ کہیں کہ رطوبات کو جمانے والی، رطوبات کو منجمد کرنے والی، تو وہ پھر یہ چیزیں ٹھیک ہیں. مگر نہ لیکن ہم جو یہاں جب ہم بات کریں گے منجمد کی، تو یاد رکھیں کہ عضلاتی اعصابی چیزیں جو ہے نا یہ یعنی اخلاط کے لحاظ سے منجمد کی بات کر رہا ہوں کہ جو جما دیتی ہیں چیزوں کو. مطلب کہ آپ کے علم میں ہو کہ جب سوداوی مزاج ہوتا ہے تو پتا کے اندر پڑا ہوا جو صفرا ہوتا ہے وہ بھی جم جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو پتے کے اندر پتھری ہو جاتی ہے لوگوں کو، یہ بالعموم یہاں پہ ایک بہت بڑی نا غلطی لوگوں کے ذہن میں پائی گئی ہے، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کتب کے اندر بھی کہ پتا کی جو پتھری ہے سب نے کیا لکھا ہے، یہ غدی عضلاتی مزاج میں ہوتی ہے، سب نے یہی لکھا ہے. ٹھیک ہے، شاید کسی نے لکھا ہو، میرے نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے لکھا ہو کہ یہ عضلاتی اعصابی مزاج میں جو ہے نا پتا کی پتھری بنتی ہے. سب نے غدی عضلاتی میں لکھا ہوا ہے. آپ میں سے اگر کسی کی نظر سے کوئی کتاب گزری ہو تو بتائیے گا کہ جس نے لکھا ہو کہ عضلاتی اعصابی میں ہی جمتا ہے کوئی ایسا؟ استاد محترم نہیں پڑھا کہیں پہ. ساتھ ساتھ بولتے ضرور رہیں، مجھے بعض کا لگتا ہے کہ شاید کلاس ختم تو نہیں ہوگی کہ یا کہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا. اچھا، تو بہرحال تو اس میں سودا ہی ایک ایسی خلط ہے کہ جو انتہائی سردی خشکی سے بستہ ہو جاتی ہے، بستہ جم جاتی ہے. یہی وجہ کہ جب انسانی جسم میں سوداویت بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جوڑوں کی جو حرکات ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اور رطوبات جو جوڑوں کے اندر جم جاتی ہیں، اسی کو تحجر المفاصل کہا جاتا ہے، گنٹھیا آرتھرائٹس کہا جاتا ہے اسے. ٹھیک ہے. تو ہم اگر یہ اخلاط کے لحاظ سے پھر بات کریں تو جو عضلاتی اعصابی چیزیں ہیں نا انہیں ہم پھر منجمد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خلط سودا کو جما دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اہم نوٹ وہی ہے کہ قانون مفرد اعضاء کے روح سے اگر ہم بات کریں، یا قانون مفرد اعضاء میں نے تو لکھا ہے، یعنی اگر آپ فطری اصولوں کے تحت اگر بات کریں تو پھر عضلاتی اعصابی جو ہے نا یہی منجمد ادویہ ہیں اگر اخلاط کے راز سے بات کریں. میں مختصر کرتا ہوں، جس پیچھے جو ہم نے بات کی ہے، ہم نے بات کی ہے کہ منجمد ادویہ وہ ہوتی ہیں جو جما دیتی ہیں. یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ کتب میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ اخلاط اور رطوبات کو جماتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثلا جو ہے نا وہ اگر ہم بات کریں رطوبات کی تو رطوبات کو تو جماتی ہیں لیکن اخلاط کو نہیں جماتی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر ہم اس لحاظ سے بات کریں اخلاط کو جمانے کے لحاظ سے تو پھر کیا ہے، پھر کیا ہوگا، پھر ہم صرف یہ کہیں گے کہ جو عضلاتی اعصابی ادویات ہیں وہ منجمد ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے محرک. محرک وہ نہیں کاف والا، کاف کتاب والا، کاف نقطے والا، دو نقطوں والا، یہ احراق سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جلانے والی. تو جب ہم خواص المفردات کے لحاظ سے بات کریں گے اس کی تو اس کا مطلب ہوگا ایسی ادویات، ایسی دوا جو کیا کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، جسم پر لگتی ہے تو ادھر زخم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے. تو ایسی ادویہ کو محرک، ادھر محرک اس میں بھی یعنی کاف دوسرا آگے یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. محرک کاف نقطوں والا، تو انہیں محرک ادویہ کہا جاتا ہے. تو اس میں ایک جو بات مد نظر رکھنی ہے کہ ہر مزاج میں ایسی ادویت پائی جاتی ہے کہ جو محرک صفت کی عامل ہوتی ہیں، یعنی جو اعضاء کو جلا دیتی ہیں. کیونکہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے، ابھی میں زیادہ بعض چیزوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوتا، یہ بس آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے چیزیں، خاص کر جو نوٹ یا اس میں بیان کر رہا ہوتا نا، کیونکہ اس کے پیچھے جب آپ لوگ کتابیں اور جو بعض نے شیئر بھی کی اور اظہار بھی کیا کہ دیگر کتابیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے نا تو مثلا جب یہ محرک چیز کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے تو کیوں محرک ہے یہ، وہ مثلا جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوں گے کہ اپنی جو ہے نا گرمی اور اس کی وجہ سے جو ہے چیز کو جلا دیتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو ہے وہ اعصابی محرک بھی ہیں، عضلاتی بھی ہیں، غدی بھی ہیں. یہ اس لیے بہرحال اس میں پھر لمبی بحث ہوتی ہے، تو ادھر میں مختصر جو ہے وہ بیان کرتا جا رہا ہوں. تو ہر میں لہٰذا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو محرک
ادویات ہیں یہ ہر مزاج میں پائی جاتی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مثلا خدی ہوں گی یا مثلا جو ہے صفراوی ہوں گی، نہیں، یہ ہر مزاج میں پائی جاتی ہیں. جیسے اعصابی محرک بھی ہیں، مثلا کاسٹک سوڈا ہے، یہ اعصابی محرک ہے. ٹھیک ہے، تیزاب ہے، گندک کا جو تیزاب ہوتا ہے، سلفیورک ایسڈ، یہ بھی جو ہے وہ عضلاتی محرک ہے. اسی طرح سے غدی محرک بھی ہے، جیسے نمک وغیرہ. تو یہ کہہ دینا کہ یہ صرف جو ہے نا صفراوی چیزیں ہی محرک ہو سکتی ہیں، دیگر میں ہوتی تو ایسا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال محرک ادویات کیا ہوتی ہے؟ جلانے والی. لگاتے ہی کیا کرتے ہیں؟ یہ اعضاء کو جلا دیتی ہیں، یعنی جلانے سے مراد یہ نہیں کہ آگ لگا دیتی ہیں، ادھر زخم کر دیتی ہیں. اس کے بعد ہے، اچھا لفظ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوا ہے احتلام. ٹھیک ہے، وہ اسی سے ہے، احتلام لفظ بھی اسی سے ہے. تو احتلام کا لفظ بھی بنیادی طور پہ، احتلام کا مطلب بھی بنیادی طور پہ خواب ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نیند، خواب، تو یہ اسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی سے نکلا ہے. مثال کے طور پر جو ہے نا یہ محلمات، یعنی کیا مطلب ہوگا؟ خواب میں پریشان کرنے والی، یعنی ایسی دوائیں کہ جنہیں آپ جب استعمال کر لیتے ہیں تو ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے خواب، پریشان کن جو خواب ہیں وہ انسان جو ہے نا وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا اصل میں؟ توجہ کریے گا، محلمات کیا ہوں گی؟ خواب میں پریشان کرنے والی، یعنی ایسی دوائیں یا ایسی اشیاء، ایسی چیزیں کہ جب آپ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پریشان کن خواب آتے ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں کھانے سے تبخیر معدہ ہو جاتی ہے. تبخیر معدہ ہو کے یعنی گیس ریا بنتے ہیں پیٹ کے اندر، اور پھر وہ جو ہے نا دماغ کی طرف جب چڑھتے ہیں تو رات کو عجیب عجیب خواب آتے ہیں انسان کو. اور اکثر جو الٹے پلٹے خواب دیکھتے ہیں نا، یہ عضلاتی مزاج والے لوگ ہوتے ہیں. آپ چیک کریں، مریض جب آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اگر کہیں گے نا آپ بڑے پریشان کن خواب دیکھتے ہیں، عجیب عجیب خواب، یہ وہ کہے گا واقعی میں دیکھتا ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیٹ، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی گیس یا پیٹ میں زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دماغ کی طرف جب اس کا دباؤ بڑھتا ہے تو اس کو الٹے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ادھر ایک اور بات یاد رکھیے گا، ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ میں نے خود جو تجربہ کیا ہے، اکثر لوگ روحانی اس طرح معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ گیس ریا وغیرہ جن کے پیٹ میں بنتے ہیں وہی لوگ جو ہے نا نفسیاتی بھی ہو جاتے ہیں. اور وہی جب یہ جیسے کہ یہاں پہ عرض بھی کیا کہ جب وہ سوتے ہیں تو الٹے سیدھے خواب بھی آتے ہیں. اور خاص کر خواتین کو یہی جب گیس ریا جو ہے نا یہ جو ہے وہ اس کو اووری کو افیکٹ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہسٹیریا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب خواب دیکھنا، وہ کہنا جی میرے پاس تو جو ہے نا وہ مثلا جن آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں مد نظر رکھیں. زیادہ تر لوگ عضلاتی ہوتے ہیں، خاص کر عضلاتی اعصابی، کیونکہ میں بہت سے ایسے مریض دیکھ چکا ہوں اور ان کو یہی دوائیں دی ہیں تو بالکل ٹھیک ہو گئے، کوئی ان کا روحانی علاج نہیں کیا، لیکن وہ وہمی بہرحال بہت ہو گئے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو چلیں آگے جلدی چلتے ہیں. تو یہ ادویات کیا ہوتی ہیں؟ جب یہ چیزیں جب انہیں استعمال کیا جاتا ہے تو تبخیر ہو جاتی ہے معدے کے اندر، اور اس وجہ سے دماغ کو پریشان کر دیتی ہیں، اور سوتے ہوئے انسان جو ہے وہ متوحش خواب دیکھتا ہے جو اس کو وحشت زدہ کر دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے انسان کابوس جیسا جو تکلیف ہے اس میں جو ہے نا مبتلا ہو جاتا ہے. کابوس کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے کئی دفعہ اس کا ممکن ہے آپ نے بھی میں سے بعض نے اس کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کیا ہو کہ مثلا سوئے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز نے دبا لیا ہے تو سینے پہ آ کے بیٹھ گیا، آپ ہلنا چاہتے ہیں آپ ہل نہیں سکتے، تھوڑا سا آپ کی آنکھ کھلتی ہے ایسے ہوتا ہے آپ کے سینے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے اور آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، انسان کا جو دم ہے گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، انسان ڈر جاتا ہے. تو یہ جو محلمات ادویاں ہیں اس میں عضلاتی اعصابی ادویات، جتنی عضلاتی اعصابی ادویات ہیں ساری محلمات ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں بعض جو ہیں ان کے اندر کم
جو ہے نا کم ہوتی ہیں تو ان کے کھانے سے کم تبخیر بنتی ہے، بعض ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کے کھانے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو محرمات ادویہ ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں، ان کے اندر قوت تبخیر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کھانے سے خمیر بنتا ہے، گیسریاں بنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دماغ کی طرف بخارات چڑھتے ہیں اور کابوس کسی کیفیت ہو جاتی ہے، خوفناک جو ہے وہ خواب آتے ہیں. تو اس میں جو چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض زیادہ ہے اور بعض اگر کھائیں تو کم ریا وغیرہ بنتے ہیں. جن سے زیادہ بنتے ہیں ان میں آلو، بینگن کھائیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہو ان کی بات کر رہا ہوں. لوبیا، گوبھی، پیاز، یہ جو چیزیں ذاتی اصابی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں آلو بینگن وغیرہ، ان کے اندر یہ صفت زیادہ ہوتی ہے. کلیئر ہو گئے یہاں تک؟ جی استاد جی محترم، اس کے کلاس کے نوٹیفکیشن 13 منٹ رہتے ہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے محلل. محلل وہی تحلیل والا، جو یہاں پہ جو سامنے ڈیفینیشن اس کی لکھی ہوئی ہے، آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ لکھی ہوئی ملے گی آپ کو کہ یعنی وہ دعائیں ہیں کہ جو حرارت اور قوت تحلیل سے کیا کرتے ہیں کہ اعضاء کی لیسدار جو اخلاط ہوتی ہیں ان کو بخارات بنا کر فنا کر دیتی ہیں. یعنی کیا مطلب کہ اس تعریف کے مطابق جتنی حرارت والی یعنی جتنی غدی چیزیں جو تحلیل پیدا کرتی ہیں وہ رکے ہوئے جو مواد وغیرہ ہوتے ہیں، اخلاط ہوتی ہیں، ان کو بخارات بنا کر فنا کر دیتی ہیں. ایک لحاظ سے یہ تعریف ٹھیک ہے، لیکن یعنی ہم دیکھیں اس لحاظ سے تو یعنی اگر ہم اس لحاظ سے محلل دیکھیں یعنی رکے ہوئے جو مواد ہیں ان کو تحلیل کرنے کے لحاظ سے تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جتنی خودی چیزیں آپ کے علم میں ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ حرارت پیدا کر کے جتنے رکے ہوئے مواد ہوتے ہیں ان کو تحلیل کر دیتی ہیں، گیس یعنی عطا کے خمیر، یہ وہ، اور جسم کے اندر چربیلے مواد زیادہ ہو گیا، سداویت بڑھ گیا، ان سب کو تحلیل کر دیتی ہے. لیکن اگر ہم جب وہ تحریک اور اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یاد رکھیں کہ یعنی ہر وہ چیز کے جو کسی مفرد عضو کے لیے محرک ہوگی وہی اس کے لیے جو ہے نا وہ یعنی تحلیل جو آپ نے پڑھا تھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اگر فرض کریں عضلات میں جو ہے وہ تحریک ہے تو تحلیل کہاں پہ ہو رہی ہے، جا کے اعصاب کے اندر، ٹھیک ہے. تو جو عضلاتی چیزیں ہوں گی وہ دماغ و اعصاب کے لیے محلل ہو جائیں گی. اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فنی لحاظ سے. لیکن اگر آپ ویسے یعنی بات کریں کہ یعنی رکے مواد اور اس کے محلل ہونے کے لحاظ سے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ غدی جو چیزیں ہوں گی وہی ساری محلل ہوں گی. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں تحریک، تسکین اور تحلیل کے حوالے سے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ بات چینج ہو جائے گی. یہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سمجھ آئیے سب کو؟ جی استاد جی محترم، الحمدللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دوا کیا کرتی ہے کہ جسم کے اندر رکے ہوئے اخلاط کو، خاص کر سودا وغیرہ کو تحلیل کر دیتی ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تحریک، تسکین اور تحلیل کے لیے اگر ادھر بات کریں کہ مثال کے طور پر جو یہ چیز محلل ہے اعصاب کے لیے تو ادھر یہ اس کا معنی چینج ہو جائے گا. اس کے بعد ہے مخدر. اس کا مطلب ہوتا ہے بے حس کرنے والی، یعنی ایسی چیز جو آپ لگاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس حصے کو سن کر دیتی ہے، بے حس کر دیتی ہے. جب کوئی چیز بے حس ہو جائے، سن ہو جائے دوسرے لفظوں میں، تو اس صورت کو کیا کہا جاتا ہے، تخدیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تخدیر. اچھا، اس میں بھی لمبی چوڑی ایک بحث ہے اور آگے اگلی سلائیڈ میں اس پہ بات کرتا ہوں، مختصر بات کروں گا. تو بہرحال مخدر کیا ہوگا، ایسی چیز کے جو کیا کر دیتی ہے، کسی جگہ کو سن کر دیتی ہے، بے حس کر دیتی ہے. تو جب کوئی چیز بے حس ہو جائے تو اس صورت کو تخدیر کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوا یا کوئی بھی چیز جو ہے کسی چیز کو یہ مخدر جو صفت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا بولتے ہیں، جو تخدیر کی صفت رکھتی ہے اسے کیا بولتے ہیں، مخدر، یعنی تخدیر پیدا کرنے والی. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ افیون کیا ہے، افیون تخدیر پیدا کر دیتی ہے. یہ خود کیا، یہ مخدر ہے. مخدر یعنی تخدیر پیدا کرنے والی. ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا. مخدر یعنی اس میں فاعل ہے، یہ تخدیر خود فعل ہے. تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو حتیٰ کہ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم اصول کے تحت بات کریں گے تو اصول ہے، کوئی بھی بات کرے اگر اس اصول کے خلاف جاتی ہے تو وہ غلط ہے، وہ درست نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے نے غلط بات کیا کیونکہ
وہ مثلا میرا بڑا ہے تو میں نے اس کو بھی قبول کرنا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، قرآنی دلیل نہیں ہے یہ، کہ کیونکہ میں نے اس بات کو اس وجہ سے قبول کرنا ہے کہ اس کا تعلق میرے والے جو ہے نا یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو میرے خیالات ہیں اس کے مطابق اس کے خیالات ہیں، ٹھیک ہے، یا میرے مکتبہ فکر ابھی میں مذہبی لحاظ سے نہیں بات کر رہا، اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی وہ دلیل نہیں ہے، اصولوں کے تحت آپ نے چلنا ہے، جہاں پہ بات ٹکرا رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ نے اس کی بات کو رد کر دینا ہے، اس اصول کے تحت جو بات درست ہے اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی کرنے والا ہو۔ ہمارا معذرت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ٹھیک ہے، ہم اصولوں کو نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ خود مذہبی لحاظ سے بھی ایسے معاملات ہیں، کیونکہ وہ میرے مکتب کا ہے، میرے فرقہ کا ہے، چاہے اس نے غلط بات بھی کر دی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس کے معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا کسی نے، کیونکہ اس کے اوپر میرے فرقے والی، میرے مسلک والی، میرے مذہب والی جو ہے نا مہر لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ غلط بات بھی کرے گا تو اس کی ٹھیک ہے، نہیں یہ غلط ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ تو یہاں میں یہ بات کرنے کا کیوں کر رہا تھا، کیونکہ حکیم یاسین صاحب نے اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ لکھا ہے کہ مخدر وہ چیزیں ہیں کہ جو اعصاب کو سن کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اعصاب کو کیا کر دیتی ہیں، سن کر دیتی ہیں، اعصاب میں تسکین پیدا کر دیتی ہیں، تو لہٰذا وہ مخدر چیزیں ہیں۔ توجہ کریے گا سارے، حکیم یاسین صاحب یعنی آپ کو علم ہے، بڑی شخصیت ہیں اور اساتذہ میں سے ہیں، ہم نے ان سے سب کی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے میری صاحب کو؟ نہیں میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا جتنے بھی پین کلر ہیں یہ سب نہیں سمجھ آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں جتنے بھی میڈیسن ہے کی جو پین، جی 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 مجھے سمجھ آ گئی، آپ کی آواز کٹنگ بہت زیادہ آ رہی ہے لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ ایلوپیتھی میں افیون جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ تخدیر پیدا کر دیتی ہے نا، کہیں درد ہو رہا ہے دے دیتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، جتنی پین کلر وغیرہ ان میں یہی تخدیر، بڑے بڑے اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں شاید ایسے چلا جاتا ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ ایلوپیتھی کی پوری بنیاد ہی ان مخدر ادویات کے اوپر کھڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں نا پین کلر کوئی بھی چیز اس کے لیے مخدر چیز دے دو، یعنی ان کی پوری بنیاد ہی اس کے اوپر کھڑی ہے، وہ استعمال یہی کرواتے ہیں یہی چیزیں، کیونکہ باقاعدہ علاج تو ہے کوئی نہیں، کہتے ہیں آپ کو وقتی جو ہے نا اس سے سکون ملے گا، آپ یہ لیتے رہیں بہرحال۔ آپ دیکھ لیں امراض میں جتنے بھی ہیں، جتنے دردیں وغیرہ ہے، گنٹیا ہے، فلاح ہے، یہ سب یہی استعمال کروا رہے ہوتے ہیں بہرحال۔ تو جو میں بات کر رہا تھا متوجہ رہیے گا، وہ یہ کہ اس پہ جو ہے نا یہ خواص المفردات یا خواص الاشیاء، اس پہ حکیم انقلاب نے اصول ضرور بیان کیے ہیں کتابوں کے اندر مختلف جگہوں پہ، لیکن باقاعدہ کتابی صورت میں کہ حکیم انقلاب نے اس طرح جو ہے نا وہ کوئی کتاب لکھی ہو اس کے اوپر اس طرح سے نہیں لکھا، اس کے اوپر جو بعد میں کام کیا وہ حکیم یاسین صاحب نے کیا اور بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں سے ہم نے سارا لیا ہے، سارا کوئی یہ وہ، لیکن کیا ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے پھر بھی آپ نے اصولوں کے تحت ہر بات کو لینا ہے، میری بھی کسی کی بھی، اگر غلط ہے اس کو چھوڑ دینا۔ مثلا ادھر انہوں نے بہت لمبی بحث اس کے اوپر کی ہے کتابوں میں کہ یہ مخدر اشیاء کون سی ہوتی ہیں کہ جو تسکین پیدا کر دے، کن کے اندر، اعصاب کے اندر، تو اعصاب کے اندر کون سی چیزیں تسکین پیدا کرتی ہیں، غدی چیزیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ ان کے یعنی اس لحاظ سے دیکھیں تو پھر مخدر چیزیں کون سی ہونی چاہیے، غدی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو مخدر ادویہ جو ہیں یہ کون سی ہوتی ہیں، بے حس کر دینے والی، تو انہوں نے کہا کہ اعصاب کے اندر تسکین پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کیا کہ غدی چیزیں ہیں یہ، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، اور اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر بھی کریں، تقدیر ہمیشہ صرف اور صرف خشکی سردی سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تقدیر کس سے پیدا ہوتی ہے، خشکی سردی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی حصہ بے حصہ حرکت اس ٹائم ہوتا ہے، دیکھیں توجہ کریں، جب اس کے اندر حرارت ہے، پوری طرح اس کو قوت مل رہی ہے، وہ کیسے اس کے اندر تقدیر آ جائے گی، کیسے بے حصہ حرکت ہو جائے گا، بلکہ بے حصہ حرکت جو حصے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم تو غدی اشیاء استعمال کرواتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جیسے دانت میں درد ہوا تو کیا کرتے ہیں، افیون یا مثال کے طور پر یہ جو لونگ ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اہم نوٹ، جس مقام کے اعصاب میں
جو ہے نا وہ شدید تسکین ہے وہاں کیا ہو جاتی ہے تخدیر. یہ بات میں نے عرض کیا کہ درست نہیں ہے جو اوپر بات کی ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ بات تھی کہ جس مقام کے اعصاب میں تسکین ہو جائے وہاں تخدیر ہو جاتی ہے, یعنی گدی چیزوں سے. بلکہ کس سے تخدیر ہوتی ہے؟ خشکی سردی سے تخدیر پیدا ہوتی ہے. اور یاد رکھے گا یہ جو بات ہے نا یہ متقدم حکماء نے بھی یہی کی ہے کہ خشکی سردی سے تخدیر ہوتی ہے. یہاں پہ حکیم یاسین صاحب نے بہت لمبی بحث کی کہ نہیں جانے یہ اعصاب کے اندر جب تسکین ہوتی ہے تو تب تخدیر ہوتی ہے. تو جو مقدم حکماء نے کہا یہ بات درست نہیں, حالانکہ جو متقدم حکماء نے پہلے حکماء نے لکھا کتابوں میں بالکل درست ہے. دیکھیں توجہ کریں, ادھر میں نے یہ نہیں کیا کیونکہ ہمارے انہوں نے اسکول آف تھاٹ کا جو بندہ اس نے یہ کہا تو میں اس کو لے لوں, پہلے جو حکماء نے کہا میں اس کو چھوڑ دوں. نہیں بھائی, ادھر ان حکماء کی بات درست ہے لہٰذا میں نے ان کو لینا ہے. تو یہ آپ نے بھی اپنا اصول بنا لینا ہے. اگر یہ اصول نہیں بنائیں گے نا تو پھر آپ ایک محقق نہیں مان سکتے. اچھا, اس کے بعد ہے مخرجات جنین, یعنی ابھی کتنا ٹائم ہے مجھے بتائیے گا تاکہ اس کو آگے جاری رکھنا ہے یا نہیں, ٹائم بتائیے. 3 منٹ 3 منٹ 3 منٹ باقی. مخرجات جنین یا مسقطات حمل, یعنی مخرجات اخراج سے نکلا ہے, خارج کرنے والا مخرج, مخرجات یعنی خارج کرنے والی. جنین کہتے ہیں بچے کو. اور اسی طرح اسقاط سے نکلا ہے مسقطات, ٹھیک ہے, حمل کو ساقط کرنے والی چیزیں. یعنی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال دیتی ہیں یا پھر حمل کو ساقط کر دیتی ہیں. ایسی ادویات کے متعلق ایک جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادویات کیا کرتی ہیں کہ جو رحم کے عضلات ہیں نا ان کو تحریک دیتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کا اخراج ہو جاتا ہے. یعنی سادہ لفظوں میں کیا کہ ان کا مزاج عضلاتی ہوتا ہے. یہ تصور کتابوں کے اندر بیان کیا گیا کہ یعنی جو مخرجات جنین, جیسے زعفران استاد. نہیں زعفران جو ہے نا زعفران غدی ہے, عضلاتی نہیں ہے. یہ اس کی طرف ہی میں آ رہا ہوں بھی. اس پہ بات کریں یا کل پہ رکھ لیں کیونکہ 3 منٹ کے 2 منٹ شاید رہ گئے, بتائیں. استاد جی مشکل ہے کور ہو جائے تو اگر ابھی دوسرا لنک شیئر کرنا ہے تب بھی مرضی ہے, اگر کل کرنا ہے تب بھی مرضی ہے, جیسے آپ کی مرضی ہو. کل پہ رکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی زیادہ یا لنک شیئر کر دیتا ہوں, ایک آدھی سلائیڈ رہ گئی آگے ویسے. اس کی ریکارڈنگ سن لیں گے, نہیں تو استاد محترم بھی بہت بالکل ریکارڈنگ سن لیجیے گا. اچھا, تو مخرجات جنین یعنی جو بچے کو جنین کو پیٹ سے خارج کر دیتی ہیں یا جو حمل کو ساقط کر دیتی ہیں. تو یہ ادویات جو ہے نا ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عضلاتی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے بچے کا اخراج ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے, ہر مزاج کے اندر مخرجات جنین ادویہ پائی جاتی ہیں. مثلا مشہور جو ادویات ہے املتاس ہے, مثلا املتاس کا مزاج اعصابی غدی ہے, یہ تو عضلاتی نہیں ہے بھائی, یہ تو تر گرم ہے, یہ بھی جن جنین کو کا اخراج کر دیتے ہیں. روغن بید انجیر, یہ جس کو کیسٹرائل کہا جاتا ہے, روغن رنڈ بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ غدی اعصابی ہے, یہ تو عضلاتی نہیں ہے. جمال گوٹا غدی عضلاتی ہے, گرم خشک ہے یہ. اسی طرح جو مرزا بھائی نے کہا زعفران غدی عضلاتی ہے, اور بہترین چیز ہے, ولادت نہ ہو رہی ہو آپ دے دیں ولادت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہنزل بندال ڈوڈا یہ عضلاتی غدی ہیں. تو بہرحال ہر مزاج کے اندر مخرجات جو جنین ہیں وہ ادویات پائی جاتی ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ عضلاتی ہوتی ہیں درست نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ان کا موقع استعمال جو ہے توجہ کریے گا, وضع عمل کے لیے جو اعصابی تحریک ہے نا اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ رحم میں جو رطوبات ہے نا وہ پیدا ہو جائیں اور اس کی وجہ سے پھسلن ہو, اور پھسلن کی وجہ سے جو وضع حمل ہے وہ ہو سکے, بچے کی ولادت ہو سکے. تو اسی لیے جو آخری منتھ ہوتے ہیں, آخری ماہ ہوتے ہیں, اس میں یعنی 8 ماہ جب گزر جائے تو 8 ماہ یا مثلا جب 7 گزر جائیں تب بھی آپ آہستہ آہستہ اعصابی چیزیں شروع کروا دیں, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ تھوڑی پھر, لیکن جیسے 8 ماہ گزر جائے پھر اعصابی ہی چیزیں زیادہ استعمال کروائیں. اس سے کیا ہوگا کہ وضع حمل آسانی سے ہو جائے گا. آج کل یہ جو مسئلہ ہے کہ وضع عمل نہیں ہو پاتا, آپریٹ کرنا پڑتا ہے, تاکہ اگر بڑا آپریشن نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کٹ لگا دیتے ہیں. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے, پھسلن ہوتی نہیں ہے, رطوبات ہوتی نہیں ہے, تو بچے کی ولادت نہیں ہو پا رہی ہوتی. ہاں یہ چیز بھی ہے کہ وہ صرف پیسہ بنانے کے لیے انتظار ہی نہیں کرتے کہ جو ہے نا وہ خود ہی بچے کا جو ہے نا ولادت ہو جائے, تو اس کے لیے پھر وہ کٹ لگا دیتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ رطوبات والی چیزیں یعنی اعصابی چیزیں استعمال کروائی جائیں تاکہ پھسلن پیدا ہو
تو اس کے مطابق جو ہے وہ اسی طرح، کیونکہ اگر آپ کے علم میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر خون آ رہا ہو تو رطوبات بڑھا دی جائے تو خون آنا رک جاتا ہے. تو اگر اعصابی چیزیں دی جائیں گی، رطوبات جسم میں زیادہ ہوں گی، تو اس ٹائم جو خون زیادہ بہتا ہے وہ بھی کیا ہوگا، فوری جلدی مثلا رک جائے گا. بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا، بعض خواتین کا یا سنا ہوگا، شروع ہوتا ہے، اتنا شروع ہوتا ہے کہ وہ پھر رکتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، ان کا مزاج عضلاتی ہوتا ہے، عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، وہ اس کی طرف گیا ہی نہیں ہوتا. بہرحال تو ایسے مواقع پہ پھر یہی جیسا کہ عرض کیا کہ اسرائیل، روغن بادام، گھی، دودھ، یہ چیزیں پلانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے. اچھا، اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے مثلا ہوتا ہے نا کہ غدی مزاج ہوتا ہے پیچس میں، کہ وہ پوری طرح سے پیٹ بھی صاف نہیں ہو رہا تھا. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس طرح سے بچے کا جو ہے نا وہ وضع عمل نہیں ہو رہا تھا، بچہ باہر نہیں آ رہا تھا. تو اس صورت میں پھر غدی یہ جو ہوتی ہے نا، آپ کہہ لیں کہ یہ اعصابی چیزیں یہ استعمال کرانا زبردست ہے. اور اگر مزاج عضلاتی ہے تو اس میں پھر آپ غدی چیزیں استعمال کروائیں تو بہت زبردست ہے. جیسے ذکر کیا زعفران کا، زعفران وضع عمل میں بہت زبردست چیز ہے، یہ اس میں جو ہے نا پلانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے. یہ آگے جو ہے وہ اس کو پڑھ لیجئے گا، یہ وہی بات ہے جو میں نے کی ہے. اسی طرح ایک ہے مخشن. مخشن وہ دوا ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے، کھردرا پن پیدا کر دیتی ہے. کھردرا پن پیدا کیوں کرتی ہے؟ اپنی خشکی اور قبض کی قوت کی وجہ سے. یعنی کیا، یہ عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی ہوتی ہیں. اس میں رائی ہے، بلاما، یہ بلیک کلر کا جو ہوتا ہے، جامن کی گٹھلی وغیرہ. اسی طرح آخری جو ہے وہ ہے محمر. محمر ہوتی ہے سرخ کر دینے والی، یعنی ایسی دوا جو لگائیں تو وہ کیا کر دے، سرخ کر دے. ٹھیک ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے، محمر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ادھر معذرت، یہ نیچے وہ پہلے والا آ گیا، میں نہیں اس میں ڈال سکا، وہ محمر کا نہیں ہے. یہ متوجہ رہیے گا، یہ محمر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جب آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کروں گا تو یہاں پہ صحیح کر کے سینڈ کروں گا. تو محمر کون سی ہوتی ہیں؟ محمر جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں، سرخ کر دیتی ہیں. یعنی وہ ادویات ہیں کہ جن کو جسم پر لگایا جائے، جہاں لگایا جاتا ہے وہاں پہ خون کی آمد بڑھ جاتی ہے، دوران خون ادھر کو زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے جسم کا اس حصے کا رنگ کیا ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے. تو یعنی کیا ہے کہ جہاں لگائی جاتی ہے اس کی طرف یہ دوران خون کو اس طرف، اس عضو کی طرف دوران خون تیز ہو جاتا ہے. تو اس کی 3 صورتیں ہیں، مثلا کافور، مولی، سہاگا، تھوہر. یہ مثلا اگر آپ توجہ کریں تو یہ اعصابی مزاج والی ہیں. اسی طرح سرکہ، لہسن، پیاز، لونگ، یہ مثلا عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی ہیں. اسی طرح پودینہ، خردل، رائی کو کہا جاتا ہے، جمال گوٹا، یہ غدی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر مزاج میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو محمر ہوتی ہیں، کہ جہاں لگائی جائیں ادھر کو دوران خون جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے.